السلام علیکم پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مریم مجتبیٰ اور احمد کمال کی لو سٹوری، ویری انٹرسٹنگ ناول۔ فرینڈز، آپ یہ ناول سنیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اور جو چینل پر نیو ہے ان سے میری کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے اچھے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آغا جان کو گاڑی میں بیٹھا دیکھتے ہوئے آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، خدایا مجھے مضبوط رکھنا۔ وہ جو اعتراف کر چکی تھی اس سے منحرف نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے اپنے لیے دعا کر رہی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں سارا واقعہ زیبا کے گھر جا کر اس کے گوش گزار کیا۔ یہ تم مجھے کیا طلسم ہو شربا کی کہانی سنا رہی ہو؟ اس نے بات شروع کی ہی تھی کہ زیبا نے چونک کر کہا۔ وہ کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولتی رہی۔ زیبا نے ساری داستان سن کر سر اٹھایا۔ خیر اب تم مذاق تو نہ اڑاؤ، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا مریم کہ تم نے یہ سب اس سے کیسے کہہ دیا۔ میری سمجھ میں خود نہیں آتا۔ اور وہ پھر بھی راجا اندر کی طرح اکڑتا رہا، خوش ہوتا رہا، کچھ نہ بولا۔ بولا کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میرا مطلب ہے اس نے بھی تو اعتراف کر لیا۔ اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ وہ بھی، تو میں کبھی اس سے کچھ نہ کہتی۔ اعتراف کیا، زیبا تلخی سے بولی، ساتھ یہ بھی جتا دیا کہ اس کی کہیں اور کمٹمنٹ تھی، اور یہ بھی کہ تم پر کبھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ تو تم بہادر نکلی، کیا یہ انسلٹ نہیں؟ خیر اس نے کچھ سوچا، جو بھی ہے اب تو مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا کروں؟ وہی جو اس نے کہا، یعنی بھول جاؤ۔ کمال ہے، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے بھلا؟ اب تو میں اعتراف کر چکی ہوں، اب بھول جانے میں میری شکست ہے۔ تو پھر کہو اسے لائے پیام، اس سے پہلے کہ پھر کوئی بقول اس کے بے حقیقت اسکینڈل بن جائے، یہی کہوں گی، اس نے عزم سے کہا۔ اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن پھر کئی دن وہ نظر نہیں آیا۔ پہلے وہ کراچی گیا ہوا تھا کسی مشاعرے کے سلسلے میں، پھر لاہور آ کر بھی غائب ہی رہا۔ اس نے 2-3 بار اس کو دفتر، گھر اور ٹی وی ہاؤس فون کیا مگر نہیں ملا۔ پھر ایک روز وہ ریڈیو اسٹیشن ہی آیا، اس کی بات چیت نشر ہو رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ وہ فارغ ہو کر باہر نکلا تو اس کو طاق لگائے بیٹھا دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کیا حال ہے تمہارے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کہاں غائب رہے؟ اس نے عجلت میں پوچھا۔ ہم تو یہیں تھے تمہارے آس پاس، کہیں غائب نہیں ہوئے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ ہاں تو کہو۔ یہاں؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ لابی میں کھڑے تھے۔ یہاں نہیں، چلو پھر وہی شملہ پہاڑی تک مارچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی اور اندھیرا بڑھ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی تیار ہو گئی۔ یہ بھی مقام شکر تھا کہ زرینہ خالہ جا چکی تھی۔ ہاں کہو، وہ باہر نکل کر بولا۔ آپ کو معلوم ہے میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ ہاں معلوم ہے۔ پھر یہ کہ میں نے کہا تھا نا کہ بھول جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں۔ تھوڑی سی کوشش کرو مریم، تم جذبات میں آ کر بہت مشکل راستہ اختیار کر رہی ہو۔ میں نے بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ اس کی آپ پرواہ نہ کریں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں مسائل کے اندھیرے میں داخل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو اگر یہی کرنا تھا تو پھر آگ کیوں لگائی تھی؟ اگر آپ اتنے ہی انجان بنے رہنا چاہتے تھے تو مجھے ہی کیوں منتخب کیا؟ اور بھی تو بہت سی لڑکیاں تھی۔ آپ نے کیوں اپنی خود پسندی اور نرگسیت کے باوجود مجھے اہمیت دی؟ ہر بار مجھ سے طویل گفتگو کر کے، میری احمقانہ باتوں کے جواب دے کر، اپنے گھر کا ٹیلی فون نمبر دے کر، اور اس روز مجھے ہوٹل کیوں بلایا؟ آپ نے بتائے نا۔ وہ پھٹ پڑی۔ میں نے اس بات سے کب انکار کیا ہے کہ تم نے مجھے متاثر کیا؟ میں از خود اعتراف کر چکا ہوں اور ہر وقت خود فریبی میں رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ یہاں ریڈیو پر نہیں آتا کہ تمہارا سامنا ہو جائے اور پھر کمزور پڑنے لگوں۔ واللہ مریم غلط گمان مت کرو۔ اندھیرے میں روشنی کا شعلہ نمودار ہوا۔ اس نے سگریٹ سلگا کر دیا سلائی بجھا دی۔ پھر کیوں؟ پھر آپ نے آخر کیوں؟ وہ بے بس ہو کر بولی۔ اس لیے کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں مریم، یہ بات تمہارے باپ، تمہارے عزیزوں، دوستوں کے لیے قطعی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ خاموش رہی۔ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم اور تمہارا معیار بہت اونچا ہے، اور میں کیا ہوں؟ محض فنکار جس کو تمہارے طبقے کے لوگ پسند تو کر سکتے ہیں، واہ واہ کے ڈونگرے تو برسا سکتے ہیں، اس سے کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ اور پھر میں خود بھی اس کام کے سخت مخالف ہوں۔ میں تمہارے ماحول میں سانس نہیں لے سکتا، مگر اس دل کا کیا کروں؟
اس کو بھی یہی پھنسنا تھا۔ آخری جملہ گہرا سانس لے کر کہا گیا، میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ صرف ایک دفعہ آغا جان سے بات کریں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ پلیز اگر آپ کو میرا ذرا سا بھی خیال ہے پر غور کیجیے گا۔ اچھا ہم تمہاری یہ فرمائش بھی پوری کر دیں گے۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا، چاہے اس کے لیے ہمیں بے عزت ہی ہونا پڑے۔ دوسری سگریٹ سلگی، روشنی کا ایک اور شعلہ، مگر یہ بتا دو کہ ہم اکیلے ہی آئیں گے؟ ہمارا کوئی بڑا بزرگ رشتہ دار نہیں ہے، صرف ایک ماں ہے اور ہم اپنی خاطر ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اب تو مطمئن ہونا تم، ہم کل یا پرسوں کس وقت تمہارے آغا جان گھر پر ہوتے ہیں؟ سپہر 4 بجے کے بعد شام 6 بجے تک۔ وہ آتش نمرود میں کودنے کے لیے تیار تھی۔ بڑا ٹف شیڈول ہے۔ خیر بھائی آنا تو ہم کو ہے ہی، ہم مریم کو مایوس تو نہیں کر سکتے نا؟ اچھا خدا حافظ۔ رکشہ رک چکا تھا۔ تیسری صبح اس کا فون آیا، ہم آج شام کو آئیں گے، ہمارا انتظار کرنا۔ اس نے صبح ہی سے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ وہ مصروف رہنے کی کوشش کرتی رہی۔ ریڈیو سے بھی اس کا ڈے آف تھا، وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ شام 5 بجے لان میں اس کی جھلک دکھائی دی۔ اس کے ساتھ یونس بھی تھا۔ آغا جان اپنی اسٹڈی میں تھے۔ ملازم کے بتانے پر کہ کوئی ان سے ملنے آیا ہے، انہوں نے اسے وہیں بلا لیا۔ اس نے اسٹڈی سے ملحقہ چھوٹے سے سٹنگ روم کی طرف سٹنگ روم کی کھڑکی کا پردہ اٹھایا۔ وہ عین اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ میرے گھر پر آئے، مجھے آپ کی تحریریں بہت پسند ہیں، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آغا جان ٹھہرے ہوئے مخصوص لہجے میں کہہ رہے تھے۔ وہ ابھی تک خاموش تھا۔ کوئی چندہ وغیرہ چاہیے کسی مشاعرے کے لیے؟ وہ چونک گیا اور اس نے بہت غور سے آغا جان کو دیکھتے ہوئے اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ وہ خاموش ہوا تو کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ آغا جان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تم میرے گھر پر مہمان ہو اور میں بہرحال تمہارے فن کا احترام کرتا ہوں، اس لیے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد آغا جان کی باروب آواز گونجی تو وہ سرتاپا کانپ گئی۔ لیکن اتنا ضرور جاننا چاہوں گا کہ میرے اسٹیٹس، میرے خاندانی پس منظر اور میری روایات کو جانتے ہوئے بھی تمہیں یہاں میرے پاس آ کر یہ بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ مجھے یہ جرت میرے جذبے کی سچائی اور آپ کی بیٹی کے اعتماد نے عطا کی ہے، انتہائی رسان سے جواب دیا گیا۔ میری بیٹی؟ آغا جان کا غصہ مزید زیادہ ہو گیا۔ میری بیٹی کا نام لینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا۔ احمد کمال کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آغا جان نے روک دیا۔ وہ بات یہی ختم کر دو، تم نے اپنا مدعا بیان کیا، میں انکار کرتا ہوں، بات ختم ہوئی۔ یہ رسم ہی پوری کرنی تھی نا تمہیں، اب جاؤ۔ یہی کہا تھا میں نے بھی آپ کی بیٹی سے، لیکن اس کا اصرار تھا کہ میں آپ سے بات کروں، سو میں محض اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہاں تک آپ تک آیا ہوں۔ لیکن آپ نے یہ رسم پوری کرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے تو پوچھا ہوتا۔ اسے پوچھ کر علی مصطفیٰ صاحب مجھے انکار کیجیے گا۔ اس کا لہجہ آغا جان سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر پردہ چھوڑ دیا۔ ایک لمحہ کے لیے اسے ایسا لگا جیسے آغا جان پر دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دوبارہ پردہ اٹھایا۔ وہ آغا جان کو پانی کا گلاس پیش کر رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس وقت جاؤ، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ آغا جان کا لہجہ کچھ کمزور پڑ گیا۔ بہت بہتر، میں پھر حاضر ہوں گا۔ وہ اٹھ گیا اور پھر دونوں باہر نکل گئے۔ اس نے پردہ برابر کر دیا اور دوسری کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دونوں گیٹ سے نکل رہے تھے۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ایک ہی سوال ہر دھڑکن کے ساتھ دھک دھک کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر دیر تک وہ اندھیرے ہی میں بیٹھی رہی۔ رات کے کھانے پر وہ باہر نکلی۔ گھر میں ہو کا عالم طاری تھا۔ اس نے آپا بیگم کے کمرے میں جھانکا۔ وہ عشاء کی نماز میں مشغول تھیں۔ جدی اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے شرافت سے اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ بڑے صاحب کے کمرے میں ہے۔ اس کے دل کو دھچکا لگا۔ وہ وہاں اکیلا کیا کر رہا ہے؟ اور آغا جان؟ وہ بھی آج کلب نہیں گئے؟ برسوں کی روٹین میں اچانک تبدیلی۔ وہ باہر لان میں آ گئی۔ دیر تک پھرتی رہی۔ مریم برآمدے میں آپا بیگم کی آواز گونجی۔ کھانا لگ چکا ہے بیٹا، اب آ جاؤ۔ بھوک نہیں ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہاں بھی بھوک نہیں لگی، آج کسی کو بھی بھوک نہیں ہے۔ آپا بیگم کی بڑبڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جب آپ سنیں گی تو آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی آپا بیگم۔ اور واقعی جب وہ اندر آئی تو رحیم کو صاف برتن اٹھاتے دیکھا۔ آج کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا جی، اس نے اسے دیکھ کر کہا۔ آپا بیگم کہاں ہیں؟ بڑے صاحب کے کمرے میں جی، اسی لیے انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔
یا اللہ تو مجھے مضبوط رکھ۔ اس نے گھبرا کر دعا مانگی اور دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے علم نہیں ہوا کہ ان تینوں کی میٹنگ کب ختم ہوئی۔ آغا جان مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ساری رات وہ بنا کر یہی سوچتی رہی۔ صبح ناشتے پر آپا بیگم اور جدی خاموش بیٹھے تھے۔ آغا جان ناشتے پر بھی نہیں تھے۔ آغا جان نہیں آئے، اس نے سب سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر کہا، نہیں وہ آج ذرا لیٹ ناشتہ کریں گے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ مریم آج تم ریڈیو نہیں جانا؟ وہ اٹھنے لگی تو آپا بیگم کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیوں؟ شام کو ایک تقریب ہے گھر پر۔ آپا بیگم نے ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ تقریب؟ کیسی تقریب؟ اس کا دل پھر ہول گیا۔ تمہاری اور جدی کی منگنی کی تقریب۔ کیا؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جدی ایک دم اٹھ کر باہر نکل گیا۔ آغا جان کا رد عمل قطعی غیر متوقع تھا۔ کس نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، علی نے، اور تم جانتی ہو کہ اس کے فیصلے۔ آپا بیگم نے آرام سے کہنا شروع کیا، ان کے فیصلے۔ اس نے ان کی بات کاٹ کر دانت پیسے۔ جانتی ہوں ان کے فیصلے، اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ بڑے اٹل ہوتے ہیں، لیکن میں بھی انہی کی بیٹی ہوں آپا بیگم۔ تو کیا تم؟ آپا بیگم بوکھلا گئی۔ جی میں۔ وہ رکی۔ کہہ دیجئے گا ان سے، ان کا فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے۔ تو کیا وہ لڑکا تمہارے کہنے پر؟ آپا بیگم مارے حیرت کے بے ہوش ہونے کو تھی۔ جی ہاں، وہ میری مرضی سے آیا تھا اور میں نے کہا تھا اسے آنے کو۔ یہ بھی آغا جان کو بتا دیجئے گا، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ریڈیو اسٹیشن فون کر کے ناسازی طبع کا بہانہ بنا کر چھٹی لے لی۔ 10 بجے آغا جان نے اسے بلوایا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں ہی تھے۔ آپا بیگم بھی وہیں بیٹھی تھی، جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آغا جان کو اس کا فیصلہ سنا چکی ہیں۔ یہ گھوڑے میرے ہی پالے ہوئے ہیں، آغا جان نے عقبہ کھڑکی سے استبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ غلام محمد سائیں ان کے مشقی گھوڑے کو برش کر رہا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی پر اتر آئے تو اسے سدھارنا بھی مجھے آتا ہے۔ وہ بغیر کسی تمہید کے گویا ہوئے۔ میری بات کیجئے آغا جان، میں آپ کا پالتو گھوڑا نہیں ہوں، آپ کی بیٹی ہوں اور انسان ہوں۔ اس کے لہجہ میں اعتماد تھا۔ یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، جانور تو جنگل کے قانون کو نہیں بھولتا، پھر بھی اسے سدھارنا آتا ہو تو سدھار لیا جا سکتا ہے۔ انسان باشعور ہے، اسے سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ انسان باشعور ہے، اس لیے اسے سمجھانے کے لیے اتنا ہی باشعور ہونا چاہیے۔ جانور کو ڈنڈے کے زور پر سدھارا جا سکتا ہے، انسان کو نہیں۔ میں نے آپا بیگم سے کچھ کہا تھا، آغا جان نے سیدھی زبان پر آتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی آپا بیگم سے کچھ کہا تھا، میرے لیے تمہارے کہے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آغا جان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میرے لیے آپ کے کہے کی بہت اہمیت ہے، لیکن پھر انکار یا اقرار میرا حق ہے۔ کیا تمہارا حق ہے اور کیا نہیں، یہ تم نہیں جانتی۔ تم نے اس آوارہ اور لاوارث شخص سے کیا کہا تھا؟ مجھے صرف یہ بتاؤ۔ آغا جان اس کے فن کی عزت بھی بھول گئے۔ وہی جو اس نے آپ سے کہا تھا۔ اس سے اپنے اعتماد پر خود حیرت ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو مریم؟ میں جانتی ہوں آغا جان، لیکن پھر بھی میرا فیصلہ یہی ہے۔ اس 2 ٹکے کے لاوارث شخص کو آغا جان جلال کی وجہ سے بات پوری نہ کر سکے، وہ جس کا کوئی بڑا بزرگ بھی نہیں کہ سلسلہ جمبانی کے لیے آ سکے۔ حیرت ہے مجھے تم پر مریم، آغا جان کہتے رہے۔ یہ دیکھو، اسے غور سے دیکھو اور مجھے ڈھونڈ کر بتاؤ کہ اس میں کہیں کھوٹ ہے، کہیں کوئی گندا خون۔ انہوں نے ایک کاغذ اس کے سامنے اپنی میز پر پھینکتے ہوئے کہا۔ یہ خاندانی شجرہ نسب تھا۔ میں جانتی ہوں آغا جان کہ اس میں کہیں کوئی کھوٹ نہیں۔ اس نے کاغذ پکڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ ایک حسبی نسبی سید گھرانے کا شجرہ ہے۔ پھر بھی تم نے اس حماقت زدہ حرکت کا ارتکاب کیا۔ جی ہاں، اس لیے کہ یہ شجرہ نسب بنانے والے نے اپنا سلسلہ جس خاندان سے، جس شخصیت سے ملایا ہے، اس نے کبھی کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم صرف اپنے ذات اور مرتبہ کے لوگوں سے رشتہ جوڑو۔ انہوں نے تو مثال پیش کی، ہر قبیلے، ہر ذات کی خواتین سے شادی کر کے۔ پھر آپ آغا جان جب ان کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کی آواز لرزنے لگی۔ جس بات کی گہرائی تم نہیں جانتی مریم، اس کو مت چھیڑو۔ تم نے میری دی ہوئی بے جا آزادی کا بڑا غلط استعمال کیا۔ آغا جان قدرے نرم ہوئے۔ کاش آپ یہ آزادی مجھے نہ دیتے آغا جان، کاش آپ میری سوچ کو وسعت حاصل نہ کرنے دیتے۔ پھر مجھے کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ میری زندگی بھر کا معاملہ ہے، مجھے فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ اس خاندان کو سید زادیاں آپا بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔
جی ہاں، اس خاندان کی سیدزادیاں ہمیشہ اعلیٰ خاندان کے سیدزادوں ہی سے بیاہی گئیں، پر ان کا مقدر کیا ہوا یہ آپ کا شجرہ نسب کہیں نہیں بتاتا۔ یہ تو یہ بھی گارنٹی نہیں دیتا کہ فلاں بنت فلاں سے شادی ہوئی تو وہ خوش ہی رہے، اس لیے کہ دونوں حسبی نسبی تھے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں آپ کی روایات اور اصولوں کی بھیڑ چڑھی دور کیوں جاتی ہیں۔ آپا بیگم، اپنی زندگی پر نظر ڈالیے، کتنا اعلیٰ خاندان تھا جہاں آپ بیاہی گئیں، اور پھر ایک عمر دکھ کی جلتی بھٹی میں کاٹنے کے بعد آپ کے حسبی شوہر کے انتقال نے ہی آپ کی جان آزاد کی، ورنہ اب تک آپ وہاں بیٹھی اپنے اعلیٰ نسب میکے کی لاج رکھ رہی ہوتی۔ اور آپ آغا جان، اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ انڈرسٹینڈنگ تھی آپ میں اور اماں میں، کتنے سال سمجھوتے کی زندگی گزاری آپ نے، کچھ یاد ہے؟ اتنے تلخ تجربات کے باوجود آپ لوگ اپنے موقف اور روایت پر ڈٹے کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم کر لیتی اپنے لیے خود انتخاب، مگر اس کا کوئی معیار بھی ہوتا، کوئی اسٹیٹس، کوئی خاندانی پس منظر۔ اگر تم کسی ہم پلہ سید خاندان سے اپنے لیے کوئی شخص منتخب کرتی تو مجھے شاید اعتراض نہ ہوتا، مگر وہ 2 ٹکے کا آوارہ لاوارث شخص، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تم اس کے ساتھ گزارا کیسے کرو گی؟ کیا ہے اس کا مقام اس معاشرے میں؟ وہ محض لوگوں کی وقتی ذہنی تفریح مہیا کرتا ہے، وہ خود اپنے لیے اس معاشرے میں قدم جمانے کے لیے لکھتا ہے، زندہ رہنے کے لیے، اور پھر جو 4 پیسے ہاتھ آتے ہیں ان میں اس کا اپنا گزارا مشکل ہے۔ تم کر سکتی ہو ایسے ہول ٹائمر کے ساتھ گزارا؟ بتاؤ۔ میں نے اپنی سوچ کو مادہ پرستی کی طرف کبھی جھکنے نہیں دیا آغا جان، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ہول ٹائمر ہے یا کوئی سیٹ، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے اور میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ اس کے فن ہی نے تو مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر اکسایا ہے، میں اس کے ذہن تک رسائی حاصل کرنا چاہتی ہوں آغا جان، چاہے مجھے اس کے ساتھ کتنی ہی تنگ دستی میں کیوں نہ رہنا پڑے۔ پیسہ، دولت، جائیداد میرے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ سب بھرے پیٹ کی باتیں ہیں، جب سر پر پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ تم محض جذباتی ہو رہی ہو اور کچھ نہیں۔ وہ خوبصورت الفاظ کے ذریعے کھیلنے کا فن جانتا ہے اور تم اس کے دکھائے سبز باغ کے نظارے پر خوش ہو گئی۔ اس نے مجھے کوئی سبز باغ نہیں دکھائے، یہ تو میں خود ہی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم خود ہی یا وہ، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے بہت عجلت میں ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ درست ہے۔ سرکش گھوڑے کو وقت پر لگام ڈال دینا ہی درست ہوتا ہے۔ تمہاری شادی جدی سے ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ بھول جاؤ کہ تم نے جذبات میں آ کر ایک حماقت کی تھی۔ آغا جان نے مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ چھوڑتے ہوئے اعلان کیا، لیکن آغا جان، بس مریم، بہت ہو چکا، مجھے مزید بحث نہیں چاہیے۔ آپا بیگم، آپ تھوڑی بہت تیاری کر لیں اور شام کو رسم ادا کر دیں۔ وہ اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ اس نے ان کے پیچھے جانا چاہا لیکن آپا بیگم نے اسے روک لیا۔